قست قلوبكم من بعد ذلك، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، تو پھر وہ پتھروں کی طرح ہو گئے. مثال کیا دی جا رہی ہے؟ دلوں کی پتھروں کی طرح. ٹھیک ہے. او اشد قسوۃ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں جو پھٹ کے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، نہریں نکلتی ہیں، فوارے چھوٹتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہوتا ہے. فوارہ نہیں چھوٹ رہا لیکن کم از کم تھوڑا سا پانی برآمد ہو رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. جیسے پہاڑ سے جو لینڈ سلائڈ وغیرہ ہوتا ہے نا، تو پتھر نیچے گر رہے ہوتے ہیں، راک فال. اگر آپ کبھی مری وغیرہ کسی طرف جاتے ہوں گے تو سائنس آتے ہوں گے کہ پتھر گرنے کا خطرہ ہے، رائٹ؟ تو کسی بھی پہاڑی ایریا میں روڈز ہوں تو وہ سائنس ہوتے ہیں کیونکہ پتھر گرتے رہتے ہیں. تو اس کا سین کھینچا گیا ہے. تو کتنے طرح کے پتھروں کے بارے میں بات کی ہے؟ 3. ایک جن سے فوارہ چھوٹتا ہے، ایک جو دو ٹکڑے ہو کر اس میں پانی ملتا ہے، اور تیسرا جو گرتا ہے. اصل میں یہاں 3 طرح کے پتھروں کی بات نہیں ہو رہی، 3 طرح کے دلوں کی بات ہو رہی ہے. بات کہاں شروع کی تھی؟ تمہارے دل پتھروں جیسے ہو گئے. جو 3 طرح کے پتھر اصل میں ہیں 3 طرح کے دل. جو پتھر پھٹ جاتا ہے، جو پھٹ کے کھلتا ہے، وہ اصل میں ایسا پتھر ہے جس کے اندر اتنا زیادہ پانی تھا تو اندر کے پریشر سے رہا نہیں گیا، وہ خود ہی، اس کو توڑنا نہیں پڑا، وہ خود ہی سے پھٹ گیا. یہ شک کا کو ہے کہ پانی ٹپکتا رہا پتھر کے اوپر، ٹپکتا رہا، آخر کار پتھر کمزور ہوا. وہ کیا ہوا؟ وہ ٹوٹ گیا اور پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی تھا. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. تیسرے میں پانی کا ذکر ہے کہ نہیں؟ بس گرنے کا ذکر ہے. اب میں تفصیلی بات تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. آپ کو ایک تھوڑی سی بورنگ سی کہانی سنا دو پہلے. میرا ایک دوست تھا، نام نہیں بتاؤں گا، وہ دیکھ رہا ہوگا یہ ویڈیو ایک دن، پھر وہ کال کر کے مجھے سنائے گا. میرا ایک دوست تھا، who shall not be named, he who shall not be named. تو وہ بہت ہی سیریس تھا، بہت ہی سیریس. وہ جب بھی مجھے ملتا، وہ ویسے تو میں بیرور کالج گیا تھا، وہ پالی ٹیک یونیورسٹی گیا تھا. اب اس کو پتہ چل جائے گا وہ کون ہے. اوکے خیر، پالی ٹیک یونیورسٹی، ڈگری ان کیلکولس، اوکے، پرفیکٹ اسکور. اس کی ابھی آخری سیمسٹر ہوا بھی نہیں تھا اس کا. He got a full-time job at the American Stock Exchange as a lead programmer. Unbelievably smart. اور ساتھ میں فلسفہ پڑھنا، اقبال پڑھنا. He was the only، میرا ایک ہی دوست ہے جس کو اردو صحیح سے پڑھنی آتی تھی، وہ تھا. اقبال پڑھ رہا ہے، پھر کیا نام ہے، رومی پڑھ رہا ہے، فارسی پڑھ رہا ہے، اور پتہ نہیں کون سے ریسرچ پیپرز پڑھ رہا ہے. بہت ہی فلسافیکل کے ساتھ، کوئی فضول بات کبھی نہیں کرنی. اگر کوئی دوست سارے اکٹھے ہوئے میں کالج کے باربیکیو کر رہے ہیں، وہ کونے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا ہے. وہ اس قسم کا بندہ تھا. اس کی منہ سے زیادہ بات نکلتی نہیں. اس کو ہم کہتے تھے صوفی صاحب. بیکار اس کی منہ سے بات نکلنی ہی نہیں ہے کبھی. ایک اور میرا دوست تھا جس کے ساتھ میں باسکٹ بال کھیلتا تھا. کہیں پیزا کھانے نکل گئے، کبھی مووی دیکھ لی، کچھ کر لیا. وہ میرا دوسرا ایک دوست تھا. تو ہم تینوں گئے روڈ ٹرپ پہ. ایک کانفرنس ہو رہی تھی، کانفرنس ہو رہی تھی، 6 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. تو اس نے کہا میں ڈرائیو کرتا ہوں. تو ہم تینوں نکل گئے روڈ ٹرپ پہ، اور 3 بہت ہی مختلف پرسنالٹیز. تو رستے میں ہم کہیں رکے، تو ایسی گیس لینے کے لیے رکے. تو جو فلسفی تھا نا، تو اس کو کہتے ہیں کبھی تم نے آسمانوں کے بارے میں سوچا ہے، ستاروں کے بارے میں سوچا ہے کبھی؟ اس کی گھوم رہا تھا، گیس بھر رہا ہے، ایک آسمان کو گھوم رہا ہے. اور اس نے بھی یہ سوال اس کے ذہن میں آیا کہ کبھی ستاروں کے بارے میں سوچا ہے؟ تو جو میرا دوسرا دوست تھا کہتا ہے نہیں، لیکن میک ڈونلڈس کے بارے میں سوچ رہا تھا، بڑے عرصے سے نہیں نظر آیا سائن. تو 2 مختلف فریکوینسی پہ آپریٹ کرتے ہیں یہ لوگ. اگر ریڈیو کے 2 مختلف چینلز ہیں ان کے برین کے اندر. اب ہم گئے اس کانفرنس میں، مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی کانفرنس تھی. وہاں مختلف اسپیکرز آ کر نا وہ اپنا اسپیچز کر رہے تھے. آپ لوگ شاید اگر انگلش کے اسپیکر سے اتنے واقف نہیں ہیں، ایک اسپیکر ہیں جو
ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. He's like a mentor to me. امام سراج وہاج. امام سراج وہاج جو ہے نا بڑی کڑک قسم کے اسپیکر ہیں. یعنی آپ اگر ان کی کسی اسپیچ پہ جاؤ گے نا تو آپ موٹیویٹ تو ہو جاؤ گے, آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے بات کیا کہی ہے, لیکن آپ بہتر مسلمان بن کے نکلو گے. ایک دفعہ تو میں ان کے خطبے پہ, میں جاتا تھا ان کے خطبے پہ بروکلن میں, 1.5 گھنٹے کی ٹرین لے کے ان کا خطبہ میں سننے جاتا تھا. کبھی کبھار وہ بندہ خطبہ دیتا تھا, وہ ایسی ایسی بات کرتا تھا, لوگ تکبیر کہتے تھے, مجھے سمجھ آتا تھا تکبیر کیوں کہہ رہے ہیں. ایک دفعہ کہتے ہیں when I was a child I had a dog. جب میں چھوٹا تھا میرا کتا تھا. کسی نے کہا تکبیر. لیکن ان کی اسپیچ سننے کا اپنا ہی مزہ تھا. اف, اتنی انرجی. تو ایک اسپیکر تھے امام سراج وہاج, ایک اور اسپیکر تھے جن کا میں نام نہیں لوں گا, وہ پڑھا رہے تھے 3 گھنٹے کا سیمینار حدیث کی کلیکشن کی تاریخ پر. ٹھیک ہے, وہ پورا انٹینسو کورس تھا ان کا, 3 گھنٹے کا کریش کورس وہ کر رہے تھے, ورک شاپ کرتے تھے. اب میرے جو 2 دوست ہیں, فلسفی والا اور مزے والا, امام سراج وہاج کی اسپیچ پہ جانے کے لیے مزے والا, امام سراج وہاج چلتے ہیں یار بڑا مزہ آئے گا. میں نے کہا ہاں چلتے ہیں. ہم تیسرے سے کہا چلو سیشن پہ چلتے ہیں. کون ہے اسپیکر؟ امام سراج. کہتا ہے واٹس دا ٹاپک, کیا ٹاپک ہے آپ کا؟ میں نے کہا کریزی, دا ٹاپک از امام سراج وہاج. ہی ڈزنٹ نیڈ اے ٹاپک. اچھا, اس نے کہا نہیں اور کون سے سیشن ہو رہے ہیں. پتا چلا وہ 3 گھنٹے کی ورک شاپ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو صاحب کرا رہے تھے وہ کوئی ہوتے ہیں آپ کی کالج میں بھی پروفیسر ہوتے ہوں گے جن کی آواز ایسے ہوتی ہے, آج کا ٹاپک جو ہم پڑھنے والے ہیں بہت ضروری ہے, اس کے لیے پہلے آپ پیج 45. کچھ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو صلاحیت دی ہے وہ منہ سے سلیپنگ گیس ریلیز کرتے ہیں. تو اس قسم کا سیمینار تھا وہ. اب وہ جو میرا سیریس دوست ہے اس کو کہاں جانا ہے اس سیمینار میں. وہ کہتا ہے میں یہ اپنے میں 4 مختلف رنگ کے پین بھی لے کے آیا ہوں, مجھے کلر کوڈڈ بورڈز لینے ہیں, اس لیے مختلف شخصیتیں ہیں نا. اچھا, یہ میں بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا ان کی بہت مختلف شخصیتیں تھیں. ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ شعر کو پسند کرتے تھے, فلسفی تھے, خاموش تھے. ایسی ہستی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا جتنا کسی اور نے نہیں گزارا, لیکن ان کی طرف سے سب سے کم احادیث آتی ہیں. سب سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرا ہے اور سب سے کم احادیث ان سے آ رہی ہیں. وہ بولتی نہیں, وہ خاموش آدمی ہے, وہ سوچنے والے آدمی ہے. وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ اس وقت اسپرٹ, وہ سیج بھی ہیں, فلاسفر بھی ہیں, تھنکر بھی ہیں اسلام سے پہلے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا تو وہ جو سارے فلسفی نتائج جو حکمت جس کی وجہ سے آپ قبول کریں کہ یہ اللہ کا نبی ہے, جب ان کو پیش کیا ہے نا یہ پیغام, ان کو کوئی ٹائم نہیں لگا اس پیغام کو قبول کرنے میں, فوراً قبول کر لیا, فوراً, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے. پہلا پتھر کیسا ہوتا ہے جو ہٹ جائے, اس کے اندر اتنا ایمان ہوتا ہے پہلے سے ہی, اس کو ذرا ٹیپ بھی کر دو اور تھوڑا سا پانی نکلے گا, بہت پانی نکلے گا اس کے اندر سے, بہت زیادہ پانی نکلے گا. اس کی مثال اس طرح کی ہے جیسے ابو بکر صدیق یا سلمان الفارسی, ایسے لوگ جن میں ایمان کی حرارت تھی, دنیا کی چیزوں میں ان کو دلچسپی نہیں تھی, وہ اس سفر میں نکلے. دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اسلام سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کبھی شکار, کبھی لڑائی, کبھی تجارت, کبھی یہ کام, کبھی وہ کام. آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں جو بہت فلسافیکل قسم کے ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل قسم کے ہوتے ہیں. آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو ایک جگہ بیٹھے چین نہیں آتا. آج کیا کریں, آج کہاں پہ جائیں, کچھ کھانا ہے, کچھ پینا ہے, اچھا کھا چکے پھر سے کھا لو, پھر کیا کریں گے, کل کیا کریں گے, اچھا ابھی کہاں جاتے ہیں, تو ہم کچھ اور کرتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں جو ایک چیز سے دوسری چیز, اس ویکینڈ کیا کرنا ہے, ہائکنگ چلتے ہیں, ریفٹنگ چلتے ہیں, فلانی جگہ چلتے ہیں, فلانی جگہ چلتے ہیں. وہ لوگ جو ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں,
ایک جگہ بیٹھ کے کوئی چین نہیں آتا. عمر بن الخطاب از این ایکٹیو پرسن. ان کے پاس فلسفے کا ٹائم نہیں ہے, ان کی شخصیت ہی ایسی نہیں ہے, وہ تو ڈاؤن ٹو بزنس. ان کے پاس جب اسلام کا مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے حل بھی کیا نکالا, میں جا کے مسئلہ حل کرتا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف جو بلایا ہے, جو بخاری کی نیریشن ہے, اس میں وہ آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے, لیکن اس نیت سے کہ وہ جا کر ان پہ حملہ کریں گے. تو کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں رات کو. بخاری میں ہے باب اسلام عمر بن الخطاب, یعنی اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا باب. غلاف کے پیچھے چھپتے ہیں, قرآن سننا شروع کر دیا. حملہ کرنے سے پہلے آیات کان میں گئی تھوڑی سی, تو بڑے اچھا شاعرانہ کلام ہے. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. سوچ رہے تھے کہ شاعر ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں یہ شاعر کا کلام نہیں ہے, کتنا کم ایمان ہے تمہارا. گھبرا گئے, یہ میری سوچ کیسے پڑھ لی انہوں نے. کہانت کہتے ہیں جو کسی کی سوچ پڑھ سکے, کاہن جو کسی کی سوچ پڑھ سکے. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے, کتنا کم ہے جو تم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہو. کیا ہے یہ, کیا ہو رہا ہے؟ تنزیل من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا کلام ہے. وہ بھاگ گئے, اتنا سارا بھاگ گئے. اب یہ کیا ہے, ان کے دل کے اندر ایمان تو ہے, لیکن وہ خود سے پھٹ کے نہیں نکلے گا, اس پر قطرے پڑنے ہیں. اور یہ وہ قطرے تھے جن کی وجہ سے جب وہ پتھر آخر میں کھلا ہے, ٹوٹا ہے, تو اس کے اندر سے کیا نکلا ہے؟ پانی. وہ ایمان کی طرف استعارہ ہے. اصل میں یہاں پر جو پانی کا استعمال ہے نا, وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے, ایمان کی بات. اب یہ دو مثالیں تو آ گئی. ایک آ گئی ابو بکر جیسی مثال رضی اللہ عنہ, اور ان جیسے لاکھوں انسان کی تاریخ میں. پھر عمر بن الخطاب جیسے لوگ, اور ان جیسے لوگ آج کل بھی ہوتے ہیں. کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے کالج یونیورسٹی میں, ہر پارٹی میں جا رہا ہے, ہر باربیکیو میں جا رہا ہے, ہر دوستوں کے سین میں وہ پہلے پہنچا ہوا ہے نا. لیکن پھر کچھ ہوتا ہے اس کی زندگی میں, کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, یا کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا کوئی اس کو خبر آتی ہے, کچھ ہوتا ہے, کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے, اس کو کوئی چیز اس کو ہٹ کرتی ہے, ایک دم سے اس کو نماز کا خیال آ جاتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کی ساری زندگی بدل گئی. میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شمار کرنے کی